پاکستان میں سیاسی مقاصد کے لیے آئین اور قانون کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کان ناک کو کھینچا جاتا ہے، اور یہی بات ہے جو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کے لیے آئین کو اور قانون کو سٹریچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات تھی کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں اس کی نہ دی جائیں، لیکن اس بات کا تو کوئی آئینی کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ سیٹیں اٹھا کر آپ آگے دوسری جماعتوں کو بانٹ دیں۔ اس کی تو کوئی سرے سے لاجک ہی نہیں۔ اب خود جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ لکھا، اس میں بھی ایک ممبر نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ بھی اسی بات پر لکھا ہے کہ یہ آپ یہ سیٹیں آگے دے کیسے سکتے ہیں، کیونکہ آئین بڑا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ہر جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے ریزروڈ سیٹیں ملیں گی۔ اب اس تناسب کو بگاڑ کر آپ اس کو ایکسٹرا سیٹیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اب قومی اسمبلی کو دیکھیے جس پر یہ بات آ رہی ہے کہ 98 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی نے اور وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل گئے، 20 ان کی ریزروڈ سیٹس بنتی تھی۔ اب یہ 20 سیٹیں آپ نے کہا کہ یہ بانٹ دے باقیوں گئے حکومتی اتحاد میں۔ اب جب ان کو ملیں گی تو پورے کا پورا پارلیمنٹ کا ایک حلیہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے۔ دیکھیے آئین جو ہے وہ ایک طرف یہ کہتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کہ ہر جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے سیٹیں ملیں گی۔ اب دوسری طرف قانون جو ہے، الیکشن ایکٹ جو ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جماعتوں نے الیکشن لڑتے ہوئے، جو جماعت بھی الیکشن لڑے گی وہ ریزروڈ سیٹوں کی ایک پرائرٹی لسٹ جمع کرائے گی، ساتھ میں وہ نامینیشن فارم بھی جمع کرائے گی ان لوگوں کے جن کو وہ ریزروڈ سیٹوں پہ چاہتے ہیں کہ وہ منتخب ہوں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے صرف سے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ اب جو پارلیمانی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، وہ وجود میں ہی اس وقت آئی پارلیمان میں جب آزاد ارکان نے 98 آزاد ارکان نے اس کو جوائن کیا۔ اب اس بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اس بارے میں خاموش ہے۔ اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ پہلے تو نامینیشن دے ہی نہیں سکتے تھے، پہلے تو لسٹ دے ہی نہیں سکتے تھے، الیکشن لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن اب ایک نئی حقیقت وجود میں آ گئی، ایک پارٹی بن گئی جو بہت بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، 98 اس میں ممبر آ گئے۔ تو اب آئین کیا کہتا ہے؟ آئین میں ایسے خلا موجود ہو سکتے ہیں۔ اب ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی تھی کہ الیکشن کمیشن اس کو کسی طرح سے انٹرپریٹ کرتا، لیکن انہوں نے قانون کو لفظی طور پہ انٹرپریٹ کیا ہے۔ اب آئینی بحران تو پیدا ہو گیا، یہ بات بھی سپریم کورٹ میں جانی ہی تھی۔ لیکن جو اگلا انہوں نے قدم اٹھایا، یہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ سیٹیں اٹھا کے بانٹ دو۔ اب یہ بات چلی گئی ہے، اٹھا لیا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے۔ اب اس کی جورسڈکشن کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے اپنے سوال میں بھی کہا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہمیں اس بات کا اختیار ہے یا نہیں، کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے اور سپریم کورٹ موجود ہے۔ اب یہ بات لازمی جائے گی سپریم کورٹ میں بھی۔ لیکن اگر آپ خود کے پی کی اسمبلی کو دیکھ لیں، دیکھیے کے پی کی اسمبلی میں جو 98 ممبر ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، جو 19 ممبر ہیں، صرف 19 سیٹوں والے، ان کو 30 سیٹیں ملیں گی۔ آپ تصور کیجئے 19 سیٹیں جو لے کر آئے ہیں ان کو ریزروڈ 30 سیٹیں ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، وہ بائی ون گیٹ 1.5 فری ہے۔ ایک ایک ممبر کو 1.5 ممبر ساتھ میں ملیں گے۔ ٹھیک، یہ ہوتا ہے جب آپ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ فوری طور پر اس کو آئینی طور پر سپریم کورٹ میں حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست بھی تبھی ٹھیک چل سکتی ہے جب آئین کے مطابق چلے اور آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے پروجیکٹس کی خاطر۔